میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بچوں کو ہم تدریسی کتابوں میں جو اقبال کی شاعری پڑھائی جاتی ہے، اس کے علاوہ ہم گھر پہ کس طرح سے بچوں کو اقبال سے روشناس کروا سکتے بس شوق سے مزے لے لے کر آپ اقبال گنگنائیں، ترنم کے ساتھ کبھی پڑھیں. آپ کبھی گاتی ہوئی نظر آئی ہیں انہیں؟ مطلب بچوں نے آپ کی وہ ترنم سے سنا ہے کہ اماں جان کوئی گیت، کوئی نظم، کوئی اقبال کی کوئی ایسی گا رہی تھیں، یا ابو نہیں، ہمارے گا میں رہے نے تھے؟ گنگنایا تو نہیں ہے، لیکن میں نے جیسے مکڑا اور مکھی اور اس طرح کی جو چھوٹی پوئمز جتنی ان کے لیول کی انہیں سمجھ آ سکتی ہیں، وہ میں نے انہیں ایکٹ کر کے اور تھوڑا سا اس طرح سے ان کے لیول پہ آ کے ان کو سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کی ہے. وہ انہیں سمجھ بھی آئی تھی اور انہوں نے اس کا مزہ بھی لیا تھا، لیکن یہ کہ گنگنایا نہیں ہے میں نے کبھی اس طرح سے. کبھی کبھی ہاں، کبھی گنگنائیں کبھی. اور تحت اللفظ بھی بہت اچھے انداز سے مزے لے کے پڑھیں. مطلب ٹھیک ہے گنگنا نہیں رہی لیکن بہت اچھی طرح سے اس میں پہلے جی اپنا تلفظ اور اپنی ادائیگی کا ایک طریقہ سیکھ لیں اس کو. اب اس کے لیے یوٹیوب پہ بہت چیزیں موجود ہیں. وہ ضیاء محی الدین صاحب نے پورا کلیات اقبال، ہمارے بزرگ ہیں اور دوست ہیں سہیل عمر صاحب، انہوں نے ایک زمانے میں، پرانی بات ہے، وہ ضیاء محی الدین صاحب سے طے کیا کہ وہ پورا کلیات اقبال ان کی آواز میں کروائیں گے. تو کئی سال تک وہ روزانہ کا ایک نشست ان کی چلتی تھی، پھر وہ آتے تھے. تو جی بہت ایک اچھا ایک وہ اللہ کے فضل سے پورا انہوں نے سنا دیا ہے. عربی کہہ رہا ہوں، اردو میں، اور ایون اس کے بہت سے مکتوبات بھی انہوں نے اقبال کے پڑھے ہیں، تو بڑا اچھا. تو آپ اس کو پڑھیں. بچوں کا شاعری سے دل کیسے اچاٹ ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان سے تشریح پہ اصرار کرتے ہیں. اس شعر کا مطلب بتاؤ، اس کی تشریح کرو، اس کی تشریح کرو. تو تشریح کرانے والے کاموں سے توبہ کر لیں، اور وہ سوال جس کا جواب بچہ دینا نہیں چاہتا یا جس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے، وہ سوال مجھے نہیں پوچھنا چاہیے. اور اگر فرض جی کیجئے کہ میں نے بچے سے ایک سوال پوچھ لیا اور پوچھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، تو مجھے معذرت کرنی چاہیے کہ بیٹا سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا. مطلب آپ اس کی سہولت کے ساتھ معاملہ کریں. اس وقت تو یعنی اگر مجھے یہ پتا ہو کہ میری کلاس میں ایک بچہ بیٹھا ہے، اس کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے، تو کیا مجھے اس سے پن پوائنٹ کر کے سوال کرنا چاہیے؟ اور کیا یہ اخلاقی کام ہے؟ میں چن کے اس بچے سے، بلکہ بعض اوقات کوئی ایسا بچہ جواب دیتا ہے نا کہ میں بتاؤں، تو ٹیچر کہتا ہے نہیں نہیں تم نہیں بتاؤ، تمہیں تو آتا ہے. میں تو شرمندہ کرنے کے لیے ایک کوئی ایسا مرغا تلاش کر رہا ہوں جس کو ذبح کروں نا. مطلب میں تو کسی کی، تو یہ بڑی تکلیف دہ، بڑی اذیتناک قسم جی کی چیز ہے. سہولت کا معاملہ کریں بچوں کو آپ. اور ایکسپلینیشن بھی بات کی بات ہے. پوئٹری پہلے کانوں کو اچھی لگنی چاہیے، اس کے اندر ایک فونیٹک بیوٹی کو وہ محسوس کریں، خوبصورت جی انداز میں، اچھی سی صاف اچھی سی بات ہے. اس میں کیا کہا گیا ہے وہ بعد میں سمجھیں گے، اس کو پہلے انجوائے کریں، اس کو سمجھیں، اس کو سنیں. ایون قرآن کے اندر بھی نا، اس کا جو صوتی تاثر ہے، تھوڑی دیر کے لیے قرآن مطلب جب سنتے ہیں نا، اگر اس کی زبان سے واقف نہیں بھی ہیں تو بھی اس کے کلام کی جو صوتی تاثیر ہے، اس کو تھوڑی دیر مطلب خاموشی اختیار کر کے، یہ جو بات کہی جاتی ہے نا قرآن پڑھا جائے یا قرآن سنا جائے، یعنی خاموشی اختیار کرو. اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے صوتی اثر کو اپنے قلب پر، اپنے وجود کی، اپنے مجموعی وجود پر اثر انداز ہونے دیں. یعنی یہ مجھے سمجھ میں نہیں، یعنی سمجھ تو میرے وجود کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے نا، لیکن میری وجود کے تو بہت سارے اور، یعنی آپ کے ٹوٹل وجود میں سمجھ بھی ایک چھوٹا سا چیز ہے نا، لیکن بہت ساری آپ کے ایک ایک سیل کو اس کے صوتی اثر اس پہ پیدا ہو رہا ہے. یعنی آپ سورج کی روشنی میں ٹہلتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اوپر جو اثر پڑتا ہے وہ شعور کے اوپر تو نہیں پڑ رہا ہوتا نا، باقی چیزوں پہ پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے شعور کو بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی باڈی کو بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح ایک آڈیٹری ایکسپیرینس ہے. تو واٹ یو لسن ٹو، وین ایور یو لسن ٹو سم تھنگ وچ از میننگ فل، اچھی بات ہے. اور سب سے کلام اللہ کو اگر کوئی سن رہا ہے تو اس کے اوپر تھوڑی دیر خاموش بھی رہتا ہے، نہ بھی سمجھ میں آئے، اس کے اوپر اس کے پورے وجود پر، اس کے دل پر، اس کے مزاج پر، اس کے پورے رگ و پے پر، اس کے کچھ نہ کچھ خوبصورت اثرات، اس کی برکات، اس کی خیر. یعنی میں اپنے وجود
کے اوپر اس کی خیر کو مرتب ہونے دوں, اپنے آپ کو اویلیبل کروں, تو وہ بالکل اسی طرح کانوں کو نہلایا جاتا ہے, اپنی سماعتوں کو نہلائیں اچھی چیزوں سے نا, اور پھر اس کے پورے اپنے وجود پر اس کے اثرات پیدا ہونے دیں, تو انشاءاللہ ہوگا. ہمیں بس اپنا ذوق پیدا کرنا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ جڑنا ہے, باقی کام خود ہونے ہیں انشاءاللہ.